اچھا جی، آج صبح صبح دو خبریں جو ہیں وہ میں نے سنی۔ ایک تو سندھ میں ڈاکٹروں کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کا مطالبہ کیا اور پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ کی، اور اس کے جواب میں شہباز گل کا بیان کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں شاید سندھ حکومت کے ایما پر سیاست کر رہے ہیں۔ مذکورہ جو ترجمان ہیں مرکزی حکومت کے، وہ خاصے متحرک ہیں۔ تقریباً ہر دوسرے پروگرام میں وہ ہمیں یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ پڑھاتے رہے ہیں اور ان کا خاصا تجربہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان کتابوں میں جو انہوں نے پڑھی ہیں یا اپنے طالب علموں کو جو وہ پڑھاتے رہے ہیں اس میں انہوں نے کیا اسٹریٹجیز انہیں سمجھائی ہیں کہ ہر نااہلی کے سوال کو کس طرح کامیابی سے سازش کی طرف موڑا جا سکتا ہے، اس کا الزام اپنے مخالفین پر دھرا جا سکتا ہے، اور یہ لیڈرشپ کے کن سنہری اصولوں اور مینجمنٹ کے کن بنیادی اصولوں کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پاناما بحران جب کرپشن کا ایشو پوری دنیا میں بہت تیزی سے آگے آیا تھا، پاکستان میں کیس سپریم کورٹ تک گیا، نواز شریف اس کے نتیجے میں نااہل ہوئے، مگر آپ جب مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے بات کرتے تھے اس کے بارے میں یا ان کے ورکرز سے بات کرتے تھے تو آپ کو ایک ہی جواب سننے کو ملتا تھا کہ جی یہ تو سازش ہے، یہ تو ہماری حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے جو ہے ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گویا کہ وہ ایک کیس جس کا پوری دنیا میں چرچا تھا وہ صرف پاکستان میں نواز شریف کے خلاف ایک سازش رچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہی حال بالکل کرونا بحران میں پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے۔ آپ اگر دیکھیں بلوچستان میں جب ڈاکٹروں نے ہڑتال کی، انہوں نے مظاہرہ کیا، اپنے لیے حفاظتی جو ایکوپمنٹ ہے اس کا مطالبہ کیا، تو وہاں کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ یہ ڈیمانڈ شاید ناجائز ہے، اور وہاں پر ان کی اچھی خاصی چترول کی گئی ڈاکٹروں کی۔ اب اگر سندھ میں یہ مطالبہ سامنے آیا ہے جہاں پہ باقی جگہوں کی طرح کیس بڑھ رہے ہیں، اور وہ سینئر ڈاکٹرز ہیں، وہ کوئی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی طرح کوئی جذباتی نوجوان نہیں ہیں، اور ان کا مطالبہ بڑا جائز ہے۔ پوری دنیا کا جو ماڈل ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ جب لاک ڈاؤن کریں گے اس دوران میں اگریسو ٹیسٹنگ کریں گے تو آپ کرو کو فلیٹن کر سکتے ہیں، کیسز کی تعداد نیچے لا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اکانومی کو اور ملک کو کھولنا شروع کریں۔ پوری دنیا میں ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ کرونا سے جو ہے وہ متاثر ہونے کے خدشات کا شکار ہیں۔ درجنوں ڈاکٹر یہاں امریکہ میں، سینکڑوں ڈاکٹر اٹلی میں اور پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹر جو ہیں وہ اگر اپنے لیے حفاظتی بندوبست چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ وہ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک سپاہی کو یا ایک فوجی کو محاذ جنگ پر بھیج دیں، اور وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ میرے پاس بندوق یا گولہ بارود پورا نہیں ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ تم دشمن کے ہاتھوں بک گئے ہو اور تم سازش کر رہے ہو۔ اب اگر سوچنا سوال جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ ایک ایسا ایشو جو پوری دنیا میں موجود ہے، پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس پر سوال اٹھا رہا ہے، پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں، پوری دنیا میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ پیرللز ڈرا کریں تو یا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا پاکستان میں عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کوئی سوال کریں ان کی نااہلی کے بارے میں یا اس بارے میں کہ آپ نے لاک ڈاؤن ختم کرنے میں جلدی کیوں کر رہے ہیں، یا آپ نے شروع میں لاک ڈاؤن لگانے میں دیر کیوں کی، تو وہ فوراً اس کا الزام فیک میڈیا پر اور ڈیموکریٹس پر لگاتے ہیں کہ وہ میرے خلاف ہیں اور وہ میری تعریف نہیں کر رہے اور میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہی اگر آپ پاکستان میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی خبر میڈیا میں چھپے یا ان کے بارے میں کوئی سوال جو ہے وہ کوئی پروفیشنل اٹھائے، سیاسی جماعتوں کی بات تو چھوڑ ہی دیں،
تو فوراً یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سیاست ہو رہی ہے اور یہ فیک میڈیا ہے اور یہ لفافہ لے رہے ہیں اور ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہماری تو تعریف کی جانی چاہیے. گویا ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم تو کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے گی تو وہ یقیناً سازش کا حصہ ہوگی. پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کام پچھلے 2 سالوں میں کیا ہے، جس کا بہرحال کریڈٹ ان کو دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اپنے حامیوں کو یہ سمجھا دیا ہے، اپنی جماعت کی لیڈرشپ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ جب تک سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، جب تک دھڑلے سے ہمارے حامی ہر چیز کا جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں، تو ہماری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اسی لیے بارہا آپ کو اس طرح کے بیان جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب اپنی میٹنگز میں ایسے بیانات دینے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے، جو رپورٹس اب ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پالیسی کا کیا حال ہوگا، اور اگر کہیں کوئی کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی طرف کتنے بہتر اقدامات کیے جا سکیں گے. کیونکہ کسی غلطی کو دور کرنے کا پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایکنالج کریں. جب آپ اس غلطی سے مکمل طور پر انکار کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ غلطی تو ہے ہی نہیں، تو اس کے سدھرنے کا جو امکان ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. بہرحال بڑی افسوسناک صورتحال ہے. یقیناً سندھ حکومت بھی اس میں سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی سیاسی مفاد ڈھونڈ رہی ہوگی، میں اس سے انکار نہیں کرتا. سیاستدانوں کی سرشت میں شامل ہے، لیکن کیا وہ سیاست اتنی اوورٹلی، اتنے کھلے طریقے سے کی جا رہی ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی کر رہی ہے، جہاں وہ اس بحران میں سے بھی ٹائیگر فورس نکال رہے ہیں اور اس ٹائیگر فورس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس سوشل ورک میں سے اگر آپ اس کو کر پائیں تو کس طرح اپنے لیے سیاسی مفاد ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیا سندھ حکومت وہی کر رہی ہے؟ بھائی اگر انہوں نے پہلے لاک ڈاؤن کا نام لے لیا تو کیا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اب یہ ثابت کرنے پر تل گئی ہے کہ لاک ڈاؤن تو ایک ناکام سٹریٹجی ہے اور اس کو تو کیا ہی نہیں جانا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کتنا بڑا جو ہے وہ بحران آ جائے گا اور حالات مزید خراب ہو جائیں گے. آپ ایک ٹکنگ ٹائم بام پر کھڑے ہیں اور آپ مصر ہیں کہ جب تک یہ پھٹے گا نہیں تب تک جو ہے وہ ہم کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کریں گے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ صرف جو ہے ان حکومتوں کے حامی اس قسم کی گفتگو کریں تب بھی شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں حالات کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن جب حکومتیں اور ان کے ترجمان اس قسم کی گفتگو کرنا چاہیں تو وہ حکومتی پالیسی بن جاتی ہے اور وہ پھر ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے بیس لائن تک، اور اسی کو لے کر ان کے حامی چلتے رہے ہیں. میں نے جتنے ڈاکٹرز سے بیس لائن پر بات کی ہے، اور میرا تعلق دیہاتی علاقے سے ہے، میری فیملی میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ چھوٹے علاقوں میں سرکاری ہسپتالوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے بڑے پرجوش حامی ہیں ابھی تک. وہ سب مجھے یہ بتاتے ہیں کہ پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ موجود نہیں ہے. اپنی مدد آپ کی بنیاد پر ڈاکٹرز جو ہیں یا اللہ توکل کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں، مگر حکومت جو ہے وہ انہیں سازش کا نام دے رہی ہے. یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک عوام حکومت کے ساتھ تعاون نہ کریں تو حکومت لاک ڈاؤن کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی. یہ بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ لاک ڈاؤن جب ہوتا ہے تو حکومتوں کو اپنے عوام کو جو اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کے مالی وسائل اتنے بہتر نہیں ہیں یا وہ ڈیلی ویجرز ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی سہولت پہنچانے کے لیے یا راشن پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. لیکن ایسے ہی موقعوں پر لیڈرشپ اور مینجمنٹ اور حکومتوں کا ویژن جو ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اگر اس ٹیسٹ کے نتیجے میں صرف سازش برآمد ہو اور صرف الزامات برآمد ہوں تو یہ صورتحال جو ہے وہ یقیناً ایک خطرناک مستقبل کی طرف، ایک خطرناک بحران کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس سے بچے رہیں، ورنہ ہماری حکومتیں، ان کے ترجمان، ان کے حامی اس پر مصر ہیں کہ وہ یہ بحران لا کر رہیں گے. کیا آپ اپنی نااہلی کو ہمیشہ سازش کے پیچھے چھپا سکتے ہیں؟ اس سوچ کی جب تک نفی نہیں ہوگی، جب تک حکومتیں جو ہیں وہ
اپنی کارکردگی کو اون کرنے کے لیے، اپنی غلطی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، کوئی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔